بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ادریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچی۔ حضرت ادریس علیہ السلام صائمہ الحارث تھی۔ جب شام ہوتی افطار کے وقت آپ کا کھانا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتی کھا لیتی، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متاثر ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھ۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل جاتے ہی جاتے گندم کے کھیت میں جا پہنچے۔ ملک الموت نے کہا کہ چلو چند گوشے گندم کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، عجیب ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا کھانا چاہتا ہے۔ یہ وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قاصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر کی ملکیت میں تصرف حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانے کی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا، یہ کون شخص ہے، اور فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو تم کون ہو۔ مسافر نے کہا، میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم شاید میری جان قبض کرنے آئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوشی طبی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، لیکن کیا اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے، تمام روحوں کو قبض کرنا میرے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجرا آتی ہے اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ داری برادری قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں گا، آپ مجھ کو روح قبض کرنے کی کرواہٹ سکھا دیں تاکہ مجھے زیادہ خوف اور عبرت ہو اور میں اپنے خالق کی زیادہ سے زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی اور پھر جان قبض کرنے کا حکم ہونے پر جان قبض کر لی گئی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا اور دونوں نے آپس میں رشتہ داری قائم کر لی۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے ادریس علیہ السلام، جان کنی کی تخلیق کیسے تھی؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک
ادھیڑ دی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا اے بھائی قسم ہے رب العالمین کی، جیسا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کو دیکھ کر خوف الہی زیادہ ہو اور میں زیادہ عبادت اور بندگی کروں۔ تب ملک الموت نے اللہ کے حکم سے ان کو دوزخ کے 7 طبق دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے اے بھائی مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے، دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ سے زیادہ کروں۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے کے پھر انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے اے بھائی میں جان کی تلخی سہ چکا ہوں، پھر دوزخ بھی دیکھی اور میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ جام پی لوں۔ تب اس نے کہا ہاں اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو شاید پیاس کی وجہ سے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا، با حکم الہی اپنے نعلین درخت توبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ باہر آنے کا عہد کیا تھا اور نعلین کو بھی درخت کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی اے بھائی تاخیر مت کرو، تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے مشفق جوار عالم فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اب تو میں جان کی کنی کا مزہ چکھ چکا ہوں اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہ بھی اللہ عز و جل فرماتا ہے ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا واپس نہ نکالا جائے گا۔ اے بھائی اب میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی اے عزرائیل تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے ہر نبی پر بہشت حرام ہے جب تک بہشت میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل نہ ہوں۔ پھر آواز آئی اسرائیل علیہ السلام میں بہشت کو زریع نہیں رکھتا لیکن اول بہشت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے۔ اس کے بعد ان کی امت حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے اور ان کے سب فرزند فراغ سے گریہ زاری میں تھے۔ ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب درد اور دکھ ختم ہو جائے گا اور تب تم خوش رہو گے۔ اب ابلیس العین نے اس کی ایسی صورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل اور بت میں کوئی فرق نہ تھا اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی کو نہ جانتا تھا، علم و عمل دونوں تھا۔ بعد میں خدا تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔